نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير كما ورد في سورة بني إسرائيل صدق الله العظيم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عزیزان گرامی، گزشتہ جمعوں سے سفر معراج قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ریسرچ اسکالرز سفر معراج کے قائل نہیں ہیں وہ اپنی ایمان کی خیر منائیں۔ سفر معراج بحالت بیداری، جاگنے کی حالت میں جسم اطہر کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال نے ساری کائنات کا مشاہدہ کرایا ہے۔ اس سے پہلے لباس کا شرعی حکم کوئی مخصوص لباس پوری دنیا کے لیے سنت نہیں ہو سکتا۔ وہ لباس جو ہمارے آقا نے پہنا ہے اور صحابہ نے پہنا ہے وہ تو لباس سنت ہے، اس کا کوئی منکر نہیں، لیکن پوری دنیا کا موسم یکساں نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں جو علماء صلحاء موجود ہیں، جس ملک کے رہنے والے ہیں، جس کنٹریز کے رہنے والے ہیں، وہ لباس جو ان کا معمولی لباس ہوگا وہی لباس تقوی اور خیر کا لباس ہوگا۔ جس ملک میں جو علماء وہاں کے صلحاء تو لباس پہنتے ہیں وہی وہ لباس سنت ہوگا۔ پچھلے جمعے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر معراج کہاں تک پہنچا؟ پہلے جبرائیل و میکائیل علیہم السلام نے آن کر اوپن ہارٹ سرجری کی ہے۔ اس کی تفصیل میں نے بتائی تھی کہ 4 مرتبہ شق صدر اوپن ہارٹ سرجری 4 مرتبہ ہوا ہے، 2 نبوت سے پہلے، 2 نبوت کے بعد۔ براق کی تفصیل، براق کس کو کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، یہ کتنی تیز سواری ہے، پچھلے جمعے کو اس کی تفصیل آ چکی تھی۔
کچھ مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھوائیں. وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے پچھلے جمعے کو آ گئی تھی. آج کا جو سفر ہے اور اس سفر میں جو عجائبات حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نگاہوں نے مشاہدات کیے ہیں، وہ مشاہدے اور آگے چلنے کے بعد اس امت کی ذبح حالیں، یعنی امت محمد اعلیٰ صاحبت و تسلیم میں جو آج ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، وہ تمام حالات حضور کو سفر معراج میں آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرا دیا گیا تھا. جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیت اللحم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ اس جگہ نماز پڑھ کے اگلا سفر طے کریں. یہ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم پیدا ہوئے تھے. جب یہاں سے آگے چلے ہمارے آقا بذریعہ براق، جبرائیل و میکائیل دونوں ہم سفر ہیں، تو وہاں ایک بوڑھیا نے آواز دی، ایک بوڑھی عورت نے آواز دی. حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ اس کی طرف التفات نہ کیجیے، کوئی توجہ نہ دے اس بڑھیا کی آواز پر. اس سے آگے پھر ایک بوڑھے نے آواز دی. آقا نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ اس کی طرف بھی کوئی التفات نہ کرے، کوئی توجہ نہ دے، آگے چلیں. اگلی منزل پر پہنچنے کے بعد السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، 3 سلام. جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ ان کا سلام کا جواب دیجیے. اور جانتے ہیں کہ پہلا سلام کس کا ہے؟ پہلا سلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے. دوسرا سلام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اور تیسرا سلام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا، جبرائیل وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ جو بڑی بھی تھی، جو مجھے آواز دے رہی تھی، وہ کون تھی؟ جبرائیل امی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ یہ دنیا کی صورت مثالیہ ہے، وہ دنیا تھی. یعنی دنیا کا وقت اتنا کم رہ گیا جتنا بڑھاپے میں آنے کے بعد انسان کی زندگی کا وقت کم رہ جاتا ہے. بالکل قیامت کے آخری دہانے پر یہ دنیا کھڑی اس وقت میں، آخری دہانے پر. بڑھاپے میں اب جوان تو بن نہیں سکتا، بچپن تو لوٹ کر نہیں آ سکتا، اب تو اگلی منزلیں طے کرنی ہے رخت سفر باندھ کر. اب کوئی امیدیں نہیں کہ وہ جوان ہو جائے واپس، یا پھر اس کو بچپن اس کا واپس آ جائے. اب تو آگے چلنا ہے. اور یہ بھی جان لیجئے گا کہ انسان ابھی سفر کی حالت میں ہے. یہ دنیا ہماری منزل نہیں، یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں. یہاں تو دم لینے آیا ہے، دم لے کر پھر آگے چلے گا. اور قیامت کے دن جب فیصلے ہو جائیں گے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، اس کے بعد پھر وہ آخری منزل ہے، وہاں ہمارا سفر آخری پڑاؤ ہوگا اور وہ ابدی ہوگا. پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر ماں کے پیٹ میں آیا، پھر دنیا میں آیا. اب دنیا سے ذرا سا دم لے کے پھر آگے چل دے گا.
لیکن آگے چلنے کے لیے کچھ گٹھڑی تیار کر لو اعمال صالحہ کی، یہی کام آئیں گے۔ جو بھی عمل کرو چاہے تھوڑا ہو، یکسوئی کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ، اس میں دکھاوا، خود پسندی، عجب، ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو۔ جو بھی عمل کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم ساری رات تہجد کی نماز میں کھڑے رہو۔ آج کے دور میں جس صدی میں ہم جی رہے ہیں، یہ فتن و فساد کا زمانہ ہے، یہ ظلم اور جبر اور بربریت کا زمانہ ہے۔ آج کے دور میں امت مسلمہ دل و دماغ کو دنیا سے خالی کر کے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اپنے وقت کے ولی ہیں، اپنے وقت کے ولی۔ آج کا مسلمان جس صدی میں ہم جی رہے ہیں، چونکہ 5 دور آنے ہیں حضور سے لے کر آنے والی قیامت تک۔ رسالت کا دور، خلافت کا دور، ملوکیت کا دور، پھر جبر اور تشدد کا دور، پھر خلافت کا دور۔ تو یہ ظلم اور جبر کا دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے جمعوں کو بھی بتایا تھا کہ 10 منٹ کے لیے آپ مسجد میں آتے ہو، دنیا کے دھندوں سے، دکانوں کے دھندوں سے، آفس کے دھندوں سے، کاروباری دھندوں سے اس دل و دماغ کو خالی کر کے مسجد میں آؤ۔ صرف 10 منٹ کے لیے آتے ہو، یہاں بھی حساب لگا رہی نیت باندھ کے۔ افسوس، صد افسوس۔ تو اس وقت کا مسلمان اگر واقعی سچا نمازی ہو جائے، عمل تھوڑا ہو، یکسوئی کے ساتھ ہو، دل جمی کے ساتھ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، تو اگر یہ مسلمان، خدا کی قسم کہا کر کہتا ہوں کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لیں تو حکومت کو ہماری مسجدیں کھولنی پڑیں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ایجیٹیشن کی، کوئی ضرورت نہیں پروٹیسٹ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں احتجاج کرنے کی۔ تم احتجاج کرو، اللہ کے گھر میں آؤ اور یکسوئی کے ساتھ نمازی بن جاؤ، یہی کافی ہے۔ بہرحال اگلی جو منزل تھی، فرمایا کہ جبرائیل یہ بڑے میاں کون تھے؟ کہا یا رسول اللہ یہ شیطان تھا، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا، چونکہ شیطان کو چاہے نبی ہو یا رسول، ولی ہو یا قطب، مومن ہو یا ایمان والے یا اسے نیک عمل برداشت نہیں، یہ اس کی فطرت ہے۔ شیطان برے اعمال میں تو آپ کے ساتھ ہو جائے گا اور بڑھ چڑھ کر کرائے گا، لیکن نیک اعمال میں تمہارا دامن گھسیٹنے کی کوشش کرے گا۔ یہ شیطان تھا یا رسول اللہ، یہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ پھر آگے پہنچے، اب دیکھیے اس امت کا حال۔ ایک قوم پر گزرے جو اسی امت کی قوم ہے جس میں ہم ہیں، امت محمدیہ علی صاحبۃ والتسلیم۔ ان کے ناخون تانبے کے لمبے لمبے ناخون، اور اپنے ان ناخونوں سے اپنے ہی جسم کو نوچ رہے ہیں، گھسوٹ رہے ہیں اپنے ہی جسم کو لہولہان۔ فرمایا جبرائیل یہ کون سی بدنصیب امت ہے، کون سے بدنصیب قوم ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی ہیں جو چغل خور ہیں۔ غیبت، چغل خوری،
غیبت کرنا زنا سے بڑھ کر گناہ ہے. الغیبت اشد من الزنا او کما قال علیہ السلام. وہ معاملہ تو حقوق اللہ کا ہے. شیطان کے ورغلانے سے اگر یہ منحوس گناہ ہو گیا، پھر اس نے توبہ کر لی، اور توبہ بھی پکی سچی توبہ، توبۃ نصوحا، اللہ معاف کر دے گا، بشرطی کہ اس گناہ کا خیال مرتے دم تک دل و دماغ میں نہ آئے. یہ ہے توبۃ نصوحا. لیکن اگر ہم نے کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ جس کی چغلی کی ہے وہ چغلی کرنے والا اس کو معاف نہ کر دے. معاف نہیں کرے. حقوق العباد ہے. آج ہماری بیٹھکیں، ہماری مجلسیں، ہماری نشستیں، چاہے وہ عوام کی ہو یا خواص کی، چغل خوری سے خالی نہیں ہے. الغیبت اشد من الزنا. جس طریقے سے انسان کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے کسی مسلمان کی، کسی انسان کی چغلی کرنا حرام ہے. اور یہ بھی بات دل و دماغ سے نکال دیں، سارے قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں، الحمد کی الف لام سے لے کر قل اعوذ برب الناس کی سین تک آپ کہیں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ امت یہ واحدہ ہو یا امت مسلمہ سابقہ ہو، کسی امت پر عذاب شرک و کفر کی بیس پر آیا ہو. شرک و کفر کی بیس پر عذاب آتے تو آج دنیا میں کوئی مشرک، کوئی کافر نظر نہیں آتا، سارے ایمان والے ہوتے. یہ عذاب آئے کیوں؟ اخلاق اور معاشرے کے بگڑنے پر عذاب آتے ہیں. اخلاق بگڑے گا، معاشرہ بگڑے گا، اور معاشرہ بگڑے گا، بدعمالیاں سر سے اونچی ہو جائیں گی، پھر تو اللہ کی لاٹھی برسے گی کسی نہ کسی شکل میں. اپنی اخلاق اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو، غیبت سے بچو. انشاءاللہ اس سفر کی اگلی جو قسط آئے گی وہ آئندہ جمعے کو آئے گی.